میرے پیارے بھائیوں، ہم بڑی آسانی سے ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں۔ سنو غیبت کرنے والوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا کر لیا۔ جب گناہ کا احساس ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کر لیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنتے ہیں اور اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں، اسے اراض کر لیتے ہیں، سننے کے باوجود بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ اسی طریقے سے 4 مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے، 4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں۔ جب 5ویں مرتبہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے، اے اللہ کے رسول، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے ماعز، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے ماعز، تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا کیا مقصد ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، میں جینا نہیں چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر پتھر مار مار کر کے سنسار کر دیا جائے، مجھے رجم کر دیا جائے، مجھے ختم کر دیا جائے، میری جان کو ختم کر دی جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ماعز، کیا تمہیں معلوم ہے کہ زنا کس کو کہتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ زنا کس کو کہتا ہے؟ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ زنا کس کو کہتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، جس طریقے سے ایک آدمی شادی کرتا ہے، ایک آدمی اپنی بیوی کو گھر میں لے کر کے آتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ شاگرات مناتا ہے، جس طریقے سے ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، اے اللہ کے رسول، ٹھیک یہی کام میں نے ایک حرام عورت سے کیا ہے، یہ کام میں نے حرام طریقے سے کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ماعز، کیا تم نے اسی طریقے سے انٹری کیا ہے؟ کیا تم نے اسی طریقے سے دخول کیا ہے جس طریقے سے سلائی کو سرما دانی میں ڈالا جاتا ہے، جس طریقے سے لکڑی کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے؟ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہاں اے اللہ کے رسول، میں نے ایسے ہی کیا ہے جس طریقے سے سلائی کو سرما دانی میں ڈالا جاتا ہے، جس طریقے سے دھاگے کو سوئی میں ڈالا جاتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں نے ایسے ہی کی ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کا حکم دیتے ہیں کہ میرے ساتھیوں، جاؤ، اس کو لے جا کر کے میدان مقتل میں لے کر کے جاؤ اور اس کو پتھر سے مار مار کر کے سنسار کر دو، اس کو ختم کر دو۔ جب حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنسار کر دیا گیا، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا گیا، ان میں سے 2 صحابی کہنے لگے کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کے گناہوں نے اس کو برباد کر دیا اور اس نے اپنے آپ کو بھی نہیں بخشا، اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کو پتھروں سے مار مار کر کے ختم کر دیا، کتے کی طرح مارا گیا۔ وہ دونوں صحابی اللہ کو اس کے بارے میں اتنی بری بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات پڑتی ہے۔
اللہ کے نبی بالکل خاموش ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر جانے کے بعد ایک مرا ہوا گدھے کے اوپر نظر پڑتی ہے جو سڑا ہوا ہے، مرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے گھوڑوں کو روکتے ہیں، ان دونوں صحابی کو بلاتے ہیں، ادھر آؤ۔ دونوں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مرا ہوا گدھا ہے جو سڑ چکا ہے، جو بدبودار ہے، جس کے اوپر کیڑا پڑ چکا ہے، تم دونوں کھاؤ۔ وہ دونوں کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا کریں؟ یہ مرا ہوا گدھا ہے جس کو سڑ چکا ہے، جس کے اوپر کیڑا پڑ چکا ہے۔ اللہ کے رسول اگر زندہ بھی ہوتا تو ہم نہیں کھاتے، کیونکہ گھوڑا حرام ہے۔ جب ایک حرام چیز ہے، ایک زندہ ہوتا ہم اس کو نہیں کھاتے۔ اے اللہ کے رسول ایک مرا ہوا گدھا ہے، سڑا ہوا ہے، کیڑا پڑ چکا ہے، اے اللہ کے رسول آپ ہم اسے کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی جو تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی ایسی بات کہی، اپنے بھائی کے بارے میں جو برائی بیان کی، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی بری چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ابھی تو وہ جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس واقعے سے آپ کو معلوم یہ ہوا کہ کسی کی بھی برائی کرنا ایک مرا ہوا، ایک سڑا ہوا، ایک گندی چیز کو کھانے سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ ہر وقت ہم دکانوں میں بیٹھے، ہر جگہ پہ بیٹھے، جب ہمیں فرصت ملتی ہے، ہمیں وقت ملتا ہے، ایک دوسرے کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے اور آج ہی اس برائی سے معافی مانگے اور اس برائی سے بچ جائیے، ورنہ کل قیامت کے دن بھی آپ کے سامنے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کو لایا جائے گا، آپ کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔